اکثر لوگ آج کل یہ سوچتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ پی ڈی ایم آج کل کیا کر رہی ہے، اور جو ان کی توقعات ہیں انہیں پی ڈی ایم سے وہ توقعات پوری نظر نہیں آتی۔ وہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ بھئی نواز شریف نے ایک گجرانوالہ میں تقریر کی، بڑی دھانسو دبنگ اور زبردست تقریر کی، لیکن پھر اس کے بعد ویسی تقریر نہیں کی۔ اسی طرح لوگ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کبھی نرم پڑ جاتے ہیں، کبھی بہت زیادہ گرم ہو جاتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھلم کھلا الفاظ استعمال کرتے ہیں، کبھی بٹوین دا لائن بین السطور بات کرتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کو یہ بھی شکایتیں ہیں کہ مریم نواز ایک دن ایک ٹویٹ کرتی ہیں، پھر 2 دن خاموش رہتی ہیں۔ یہ ویسے ظلم بھی ہے کہ مثلا اگر 2 دن انہوں نے ٹویٹ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ ختم ہو گیا، لیکن ہمارے ہاں اسی طرح چلتا ہے۔ پھر بلاول بھٹو کے حوالے سے بھی یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ بلاول بھٹو کوئی بیچ کا راستہ تلاش کر رہے ہیں، کوئی اپنے لیے اور اپنے والد کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے کوئی نئی راہ تلاش کر رہے ہیں، ان کے اپنے بڑے مسئلے ہیں، یہ ڈیل تلاش کر رہے ہیں اور ان کی ڈیل ہو گئی تو بس یہ پی ڈی ایم کو چھوڑ جائے گی۔ تو اس پہ بات کرنا ضروری ہے اور اس پہ سوچنا ضروری ہے کہ پی ڈی ایم کی حکمت عملی کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ جو عوامی توقعات ہیں اس کا اندازہ میرے اور آپ سے بہت زیادہ پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ لوگ کس بات پر خوش ہوتے ہیں، انہیں اندازہ ہے کہ لوگ کس بات پر مشتعل ہوتے ہیں، انہیں پوری طرح خبر ہے کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وقفے سے کچھ توقف آ جاتا ہے، کبھی تساہل سے کام لیا جاتا ہے، کبھی کسی چیز میں جلدی بھی دکھائی جاتی ہے، تو لوگوں کو حکمت عملی سمجھ نہیں آ رہی کہ پی ڈی ایم کیا کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ میں نے وی لاگ اسی لیے ڈیزائن کیا ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جا سکے میری دانش میں پی ڈی ایم کی حکمت عملی کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 طرح کی اسٹریٹجی ہے۔ ایک اسٹریٹجی بہت اگریسو ہے اور ایک اسٹریٹجی بٹوین دا لائن ہے، تھوڑا سا نرم پڑنے والی ہے، اور یہ سب کچھ باہمی مشاورت سے، مشورے سے ہو رہا ہے۔ جو لوگ مسلسل ہمیں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اصل میں بہت زیادہ اختلافات ہو گئے ہیں اور پیپلز پارٹی کسی ڈیل کی تلاش میں ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ درست ہے۔ ذرائع بھی کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ایسے اختلافات بالکل بھی نہیں ہیں۔ ساری پارٹیاں ایک دوسرے کے سیاسی نظریے کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کسی وقت کسی سٹیج پر پی ڈی ایم کو چھوڑ جائے۔ اس لیے کہ جو بیانیہ اپنایا گیا ہے وہ ووٹ کی عزت کا ہے، وہ جمہوریت کا ہے، وہ عوام کی حاکمیت کا ہے۔ اس سے اگر کوئی سیاسی جماعت اس سٹیج پر منحرف ہوتی ہے تو اس کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور وہ وقتی طور پر کاف لیگ جیسی پارٹی بن جائے گی، باپ جیسی پارٹی بن جائے گی، لیکن اس کی روٹس لوگوں میں ختم ہو جائیں گی، اور اپنی سیاست کو زندہ رکھنا، اپنے ووٹرز کو سرگرم عمل رکھنا ان پارٹیوں کے لیے بے انتہا ضروری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ توقع کرنا جو کہ ایک نریٹو سرکاری تجزیہ کاروں کی جانب سے ہمیں دیا جا رہا ہے کہ نہیں پیپلز پارٹی نہیں مان رہی اور پیپلز پارٹی کے اپنے سٹیکس ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو اسٹریٹجی کی بات کی تو 2 طرح کی اسٹریٹجی ہے۔ جو نرم گفتگو ہے، جو مذاکرات کے ذریعے کچھ بات ہونی ہے، اس کی ذمہ داری مجھے لگتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری کو سونپ دی گئی ہے، اور ان کے مشورے سے، باقی جماعتوں کے مشورے سے یہ اسٹریٹجی اختیار کی گئی ہے۔ اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ رابطے ہوں گے، میرے پاس واضح خبر بالکل بھی نہیں ہے، لیکن یقیناً کہیں نہ کہیں سے رابطے ہوئے ہوں گے، کچھ وعدے وعید ہوئے ہوں گے، کچھ اپنی غلطیوں کا پچھتاوا ظاہر کیا گیا ہوگا، کچھ موجودہ حکومت کی کارکردگی کا رونا رویا ہوگا، کچھ عمران خان کے حوالے سے اور ان کے لاابالی پن کے حوالے سے بات کی گئی ہوگی، اور کچھ معاملات اس طرح کے ہوں گے کہ موقع ملتے ہی صورتحال کو درست کیا جا سکتا ہے اور ہم خود اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں۔
ہیں. اگر تو اس طرح کی کیفیت ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جس پارٹی کو پچھتاوا ہے اور وہ سیاسی پارٹی نہیں ہے تو اس کو کچھ ثبوت فراہم کرنے ہوں گے, اپنے آپ کو پروو کرنا پڑے گا, اپنی کام سے اور اپنے افعال سے یہ بات ظاہر کرنی پڑے گی کہ اب انہیں پچھتاوا ہے اور انہیں غم ہے اور وہ بھی اس ملک کے عوام کے درد میں اسی طرح شریک ہے. اس سب کا نتیجہ دیکھنے کے لیے کچھ زیادہ دور ہمیں نہیں جانا, یہ کچھ 10 سال تک کی بات نہیں لگ رہی, حالانکہ انیشل پلان تو 10 سال کا ہی تھا, ہر ماشاء اللہ 10 سال کا ہی ہوتا ہے کم از کم. یہ ہمیں پتہ چل جائے گا سینٹ کے الیکشن میں. سینٹ کے الیکشن میں جس طرح عمران خان جذباتی طور پر جلدیاں دکھا رہے ہیں, پھرتیاں دکھا رہے ہیں, اس سے لگتا ہے کہ ایک سینس آف پینک ہے اور انہیں اندازہ ہے کہ جو جن کاندھوں پر وہ سوار ہو کر آئے تھے وہ کاندھے اب ان کے ساتھ نہیں رہے, وہ بیساکھیاں اب ان سے جدا ہو گئی ہیں. تو سینٹ کے الیکشن میں ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم نے اتحادی جماعتوں کا رویہ دیکھنا ہے. اتحادی جماعتیں کس کے کہنے پہ چلتی ہیں آپ کو ہی پتہ ہے, مجھے ہی پتہ ہے. تو اگر ان کا رویہ عمران مخالف ہوا تو اس سے پتہ چل جائے گا وہ کیا چاہتے ہیں. عمران خان کی پارٹی کے اندر کوئی فیکشن بن جاتا ہے, پنجاب سے لوگ مل تو رہے ہیں رانا ثناء اللہ کو, لیکن اگر وہ واقعی عمران خان کے حق میں ووٹ نہیں دیتے تو وہ بہت ہی ان کے لیے دھچکا ہوگا اور ان کی سینٹ کی پوزیشن جو ہے وہ مزید متاثر ہوگی. پھر تیسری بات یہ ہے کہ ان کے اوپر جو مقدمات ہو رہے ہیں, اب کیا کہا جائے, کہنا تو نہیں چاہیے توہین عدالت ہے, لیکن ہمارے ہاں عدالتوں کے فیصلے اسی طرح ہی ہوتے ہیں. تو عدالتوں کا رخ کس سائڈ پہ ہوتا ہے, فارن فنڈنگ کے حوالے سے کیا نتیجہ آتا ہے, براڈ شیٹ کے معاملے پر کیا نتیجہ آتا ہے, کیا نیب جو ہے وہ کوئی کیسز پکڑ لیتی ہے ایسے جیسے آٹا چینی اور اس طرح کے سکینڈلز پر کوئی کام کرنا شروع کرتی ہے. اگر یہ ہو گیا تو بھی اس سے انڈیکیشنز ملیں گی کہ اب اس ملک کی سیاست کی کا رخ کدھر جا رہا ہے. یہ ایک پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی ہے اور وہ بڑے تسلی سے بیٹھ کے بیچ میں کوئی جلسہ کر لیتے ہیں, چند بیانات دے دیتے ہیں اور وہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. سینٹ کے الیکشن میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے اگرچہ کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑنے والا, لیکن اس سے راہ متعین ہو جائے گی. کیا عمران خان کو جو لوگ لائے ہیں انہیں اپنی غلطی کا پچھتاوا ہو رہا ہے یا پھر وہ اپنی غلطی کو دہرانے پر اور اس پر قائم رہنے پر مصر ہے. تو یہ ایک اینگل ہو گیا. فرض کیجئے کہ جو سپوزڈلی ایک مفروضے کے طور پہ زرداری صاحب سے پی ڈی ایم کے حوالے سے جس دوسرے فریق نے بات چیت کی ہوگی, کچھ وعدے وفا کرنے کا عہد کیا ہوگا, فرض کیجئے کہ وہ وعدے وفا نہیں ہوتے, وہ عہد جو ہے پورے نہیں ہوتے اور زرداری صاحب کو اور پی ڈی ایم کو ایک دفعہ پھر دھوکہ دیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹے, نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیتے ہیں, اتحادی جماعتیں بڑھ چڑھ کر عمران صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہیں, عدلیہ کے جو فیصلے آنے ہیں وہ عمران خان کو مضبوط کرتے ہیں. تو اس سچویشن میں پی ڈی ایم اپنی دوسری اسٹریٹجی پر جائے گی اور وہ دوسری اسٹریٹجی ہے لانگ مارچ کی, اور وہ لانگ مارچ کے مہینے میں ہوگا اور وہ ان کی اگریسو اسٹریٹجی ہے, وہ ان کے پاس لاسٹ ریزارٹ ہے. اس میں وہ لوگ جائیں گے اور پوری شدت سے جائیں گے اور پھر اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ اب بات چیت کا, پس پردہ مذاکرات کا, بیک ڈور ڈپلومیسی کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. اب بنیادی طور پر ایک کلیش کی صورت ہے اور یہ کلیش ہوگا سیاسی جماعتوں کا, یہ کلیش ہوگا عوام کا اور غیر جمہوری قوتوں کا, جس میں بہت زیادہ نقصان ہوگا غیر جمہوری قوتوں کا. یہ ایک سٹک اینڈ کیرٹ اپروچ ہے اور کیرٹ اس میں یہ ہے کہ آپ سینٹ سے پہلے الیکشن کے دوران آپ معاملات کو درست کر لیں, اور سٹک یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر لانگ مارچ ہوگا اور بڑا زبردست لانگ مارچ ہوگا. اور مولانا کبھی ہلکا سا تڑکا لگا دیتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ اسلام آباد بھی ہو سکتا ہے, پنڈی بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے اسلام آباد اور پنڈی, ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں, اسلام آباد اور پنڈی میں 15 منٹ کا فاصلہ ہے, 15 منٹ
میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں لگتے ہیں، تو اگر اسلام آباد یہ لانگ مارچ ہوتا ہے تو اس کو پنڈی جانے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ تو یہ پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی لگ رہی ہے اس سٹیج پہ، اور دیکھنا یہ ہے کہ غیر جمہوری قوتیں اپنے وعدے پورے کرتی ہیں یا نہیں۔ اور جن لوگوں کی یہ توقعات ہیں کہ آج ہی ابھی فیصلہ ہو، لوگ سڑکوں پہ نکلیں، تو ان کو یا نواز شریف گجرانوالہ جیسی تقریر ہر جگہ کرے اور مولانا فضل الرحمان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اسلام آباد یا پنڈی میں آ کے براجمان ہو جائے، یا مریم نواز روز ایسے جلالی قسم کے ٹویٹ کریں، انہیں یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ جو ہمارے ہاں کی سیاست ہے نا، یہ بنیادی طور پہ شطرنج کے کھیل کی طرح ہے، اس میں دوسرے کی چال کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا صورتحال ہے۔ یہ جو پی ڈی ایم کی بنیادی لڑائی غیر جمہوری قوتوں سے ہے، اور وہ قوتیں 70 سال سے اس ملک کی سیاست پر مسلط ہیں، تو آسان نہیں ہے ان کو شکست دینا، یہ بات بالکل ذہن میں رکھیے۔ تو اگر یہ کچھ سوچ رہی ہیں، اپنی اسٹریٹجی کو ڈیزائن کر رہی ہیں، ری تھنک کر رہی ہیں، سٹک اینڈ کیرٹ اپروچ اپنا رہی ہیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے مخالف جو قوتیں ہیں وہ بہت طاقتور قوتیں ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو سینٹ الیکشن والی اسٹریٹجی ہے یہ کامیاب ہو جائے گی، اس لیے کہ اب ان قوتوں کو بھی ضرورت ہے عمران خان سے جان چھڑانے کی، اور اب عمران خان کی نااہلیوں کے الزامات وہ خود نہیں لینا چاہتے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔